جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا تو اس وقت یمن کی حکومت ایک شخص بازان بن سامان کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمانوں کی مشرکین مکہ سے جنگیں اسی شخص بازان کے دور میں شروع ہوئی تھیں۔ بازان خسرو پرویز کی جانب سے یمن پر حکمران تھا اور حجاز اور تہامہ کی سرزمین پر بھی کنٹرول رکھتا تھا۔ مسلمانوں کی سرگرمیوں کی رپورٹ بھی خسرو پرویز کو بھیجا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال خسرو پرویز کو اسلام کی دعوت دی تو وہ اس بات پر سخت برہم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے کر دیے۔ اس نے اپنے نمائندے بازان کو لکھا کہ اس خط بھیجنے والے شخص کو میرے پاس روانہ کرو۔ بازان نے 2 ایرانی افراد جن کے نام بابویے اور خسرو تھے مدینہ روانہ کیا اور ان دونوں نے خسرو پرویز کے پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ یہ ایرانیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا رسمی رابطہ تھا۔ اس پیغام کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارا بادشاہ مارا گیا ہے اور تمہاری مملکت جلد مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی۔ اب تم یمن لوٹ جاؤ اور بازان سے کہو وہ اسلام قبول کر لے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو یمن کی حکومت بدستور اس کے پاس رہے گی۔ یہ دونوں افراد بازان کے پاس لوٹے اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ بازان نے کہا ہم کچھ دن صبر کرتے ہیں، اگر یہ خبر درست ہوئی تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ پیغمبر ہیں اور خدا کی جانب سے خبر دے رہے ہیں۔ چند دن بعد ہی بازان کے پاس خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ کا قاصد آ گیا اور اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ شیرویہ نے بازان کو حکم دیا تھا کہ یمن میں لوگوں کو میری حمایت کی دعوت دو اور حجاز میں جو صاحب نبوت کے دعویدار ہیں ان سے مت الجھو اور ان کے ناراضگی مول نہ لو۔ بازان اس عرصے میں مسلمان ہو چکا تھا اور ایرانیوں کے ایک گروہ جنہیں ابنا اور احرار کہا جاتا ہے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ وہ پہلے ایرانی ہیں جو اسلام کی مقدس شریعت میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کو اسی طرح یمن کی حکومت پر باقی رکھا۔ بازان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یمن میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور مخالفین کو سر اٹھانے سے باز رکھا۔ بازان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ہی انتقال فرما گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بازان کے بیٹے شہر بن بازان نے حکومت سنبھالی اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دشمنی اسلام سے مقابلہ جاری رکھا۔